اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کیونکہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج جو ہمارا توحید اور شرک کا ٹاپک جو ہم قرآن پاک کی ڈیفرنٹ آیات سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا اس ویڈیو کے بعد اختتام کریں گے ہم۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے، اس پہ آگے بھی 100 200 400 آیات اور بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے وہی آیات کوشش کی ہیں شیئر کروں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، ورنہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھیں اور قرآن میں وہ کیونکہ قرآن میں ہی ریپیٹ ہو رہی ہیں تو اس لیے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بہت ضروری تھیں اور بھی بہت ضروری ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں کبھی پھر اس ٹاپک کو سٹارٹ کریں۔ اب جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہی اس کا مینلی بتاؤں گا، لیکن وہ بھی توحید اور شرک کے ہی ریلیٹڈ ہی ہے، جو ہمارا شفاعت اور سفارش کہہ لیں، شفاعت کہہ لیں، کیونکہ اس کا بیچ میں توحید اور شرک میں کافی ڈسکس ہوتا رہا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے، تو اس لیے اسی کو ہی ہم قرآن پاک سے سمجھنے کی کوشش، وہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے تو اس کو کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ اس والی آج والی آیت میں جو میں نے آپ کے ساتھ دوسری بات آج کی یہ ہے کہ جو آج میں نے آپ کے ساتھ آیت شیئر کی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تھوڑی سے فرق ہیں۔ وہ فرق مینلی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی خود سے تھوڑا زیادہ غور و فکر کرنا چاہتا ہے قرآن پاک پہ، تو وہ اس کے لیے یہ شیئر کی ہے کہ کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے چینل بھی، اور میری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم سمجھ کے پڑھیں قرآن پاک کو ہی، لیکن سمجھ کے پڑھیں، عربی بھی پڑھیں، عربی بھی ساتھ ساتھ تھوڑی بہت دیکھیں اور سیکھ لیں، نہیں بھی ہوتی تو اپنی زبان میں تو ایٹ لیسٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اسی کی آسانی کے لیے آپ دیکھیں کہ ہر عربی کے جو ورڈ ہے اس کے ساتھ اس کا ایک تو جو رومن رائٹنگ سٹائل میں، مطلب اے بی سی والے میں وہی عربی کا ورڈ خالی ایک ورڈ لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے اردو میں اس ایک ورڈ کا جو مطلب ہے، تو اس سے یہ آسانی ہوگی اگر کوئی زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے یا کوشش کرتا ہے سیکھنے کی، تو اس کو کچھ نہ کچھ ورڈ یاد رہ جائیں گے، ہر آیت کے کچھ نہ کچھ ورڈ یاد رہ جائیں گے، کہیں سے خود سے بھی عربی میں بھی پڑھیں گے تو اس کو سمجھ جائے گی کہ کیا بات ہو رہی ہے یا کچھ ایسا ہے۔ اور یہ کیونکہ یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، دو کہ کئی سالوں پہ الحمدللہ اتنے عرصے سے اب میں تو اس پہ غور و فکر کرتا ہوں، تو اب مجھے کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ شیئر اس لیے کر رہا ہوں یہ کہ آپ لوگ بھی کوئی بھی سٹارٹ کرے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آنی شروع ہو جائے گی ایک ایک لفظ، اسی لیے وہ ہر لفظ کے نیچے اس کا وہ مطلب ہے، اور پھر اس میں سمجھنے کی جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں، ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہوں نا، وہ سمجھنے میں بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ اوپر دیکھیں ورڈ کون سا یوز ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور سارا کچھ ہے۔ تو آج کی آیت کیوکلی پڑھ لیتے ہیں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ بڑی ضروری آیت ہے، تھوڑی سی لمبی، میں نے اسی لیے شروع میں کہہ دیا تھا ہو جائے گا، اور ہم اس کا آپ دیکھیں کہ اختتام بھی جو ہے اس ٹاپک کا، وہ ہم ختم بھی اتنی امپورٹنٹ آیت پہ کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی آیت ہے۔ اس طرح کی آیت ہم نے ایک دو پہلے بھی پڑھی ہے، یہ اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، لیکن یہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ایک آیت ہے، مینز نمبر میں ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کا موضوع جو ہے، بات جو ہے، وہ آلموسٹ ہم نے ایک دو آیات میں پیچھے بھی پڑھی ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غائب جانتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو کہ اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں اللہ کے، اور انسانوں میں مطلب افضل، سب سے افضل، مطلب کہنا چاہیے یا نہیں قرآن کے حساب سے، لیکن اگر کوئی ہیں تو وہی ہیں سب سے افضل،
اور مطلب آخری نبی ہیں، اتنے بڑے اونچے رتبے والے ہیں، تو ان سے اللہ پاک کہلوا رہے ہیں. آپ دیکھیں اللہ پاک ان سے کہلوا رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ہمارے لیے، ہم پہ حجت تمام کی جا رہی ہے. ہمیں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ان پہ ایمان لانا ہے اور کیا ان کو سمجھنا ہے. اور یہی ہم نہیں سمجھتے. یہی آپ یہ عید میلاد النبی گزری ہے تو اس پہ کیا کیا کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے، وہ آپ خود ہی جانتے ہیں اور سن سکتے ہیں. تو لیکن اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو. آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اب اس سے زیادہ یار واضح کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے یہ قرآن کی آیات نہیں پڑھی ہوئی. کیا پڑھی ہوئی ہیں، لیکن وہ ان قرآن کی آیات کو غلط ثابت کرتے ہیں کچھ اپنے مطلب کی احادیث سے. تو کیا کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کو؟ تو آپ دیکھیں کہ میرے پاس اللہ کے، نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، مینز اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروا رہے ہیں کہ اللہ کے خزانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہیں. اس سے زیادہ کیا کھلی بات ہو سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اچھا اگلی بات پڑھیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. یہاں غیب کی ہی بحث ہوتی ہے کہ حضور پاک غیب جانتے ہیں اور سارا کچھ ہے. تو ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم سے یہ کہ، اور حضور پاک کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو. اچھا اگلی تیسری بات پڑھیں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. یہاں یہی وہ بشر اور نور کی ہی لڑائی نہیں ختم ہوتی بھائی. ٹھیک ہے، یہاں کو خالی فرشتہ کہنا پرپز نہیں ہے، مینز اس کا مقصد یہ ہے کہ میں انسان ہوں، کوئی اور مخلوق نہیں ہوں. اچھا میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں. میں خود سے کوئی نہیں ہوں، میں خود سے کوئی ڈیسیژن لینے والا نہیں، میں خود سے کچھ کرنے والا نہیں. یہ پہلے 3 باتوں میں اعلان کر چکے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس بات کو سمجھیں کہ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں، ورنہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ وہ جگہ جگہ اعلان کر رہے ہیں، اور آپ کو اکثر یہ ملے گا یہ والی بات کہ میں تو میرے پاس جو وہی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں، یا وہی کو جو بھی وہی میں کہا جاتا ہے میں تو وہ کرتا ہوں. یہ اکثر آپ کو مل جائے گی آج. تو اس کا مطلب پیچھے جو 3 باتیں ہو چکی ہیں وہ ساتھ لگایا کریں، کنٹیکسٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس کی اتباع کرتا ہوں. آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں جب قرآن پاک میں اللہ پاک ہم سے ایسا یہ سوال کرتے ہیں نا، تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جانتے ہیں کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ برابر نہیں ہے. لیکن اللہ پاک آپ موسٹلی دیکھیں گے اللہ پاک صرف کویسچن کرتے ہیں. وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کبھی اس بات پہ خالی آپ غور کر لیں نا تو آپ قرآن کو کبھی بھی عربی کے ساتھ خالی نہ پڑھیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں نا، لیکن وہ نہیں کہتے. وہ سوال کرتے ہیں تاکہ تم خود غور و فکر کرو، تم خود سوچو. وہ ہمارے شعور کو جو ہے نا وہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ خود سے سوچیں کہ کیا یار اندھا اور جو بینا ہے، جو جس دیکھتا ہے اور جس کو نہیں دکھتا، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ خود سوچو اس پہ. کوئی بھی انسان دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ وہ برابر ہیں. تو جیسے یہ بات واضح ہے ایسے ہی یہ بات واضح ہے جو پچھلی اللہ پاک نے کی ہے. آگے دیکھیں اس کو کلیئر بھی کر دیا. کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہ دیکھیں یہ غور کرنے کی جو دعوت اللہ پاک ہمیں بار بار دیتے ہیں، یہ بڑی ضروری دعوت ہے. یہی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، یہی میں شروع میں جو اپنی وہ تھوڑا سا دوبارہ انٹروڈکشن کروایا ہے، تو یہی مقصد ہی قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. جزاک اللہ خیر.